ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارا ایک ایکسکلوسیو پروگرام ہے. موجودہ پاکستان کی صورتحال میں جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ سامنے آ گیا ہے وہ ہے بجلی. اور ظاہر ہے اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کے بوجھ تلے دب چکی ہے اور لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں اس سلسلے میں کہ آیا یہ جو بجلی ہے جو ہمارے ملک میں ہے اور مہنگی ترین ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کس طرح یہ پیدا ہوتی ہے، کتنی پیدا ہوتی ہے، کنزمپشن کتنی ہے، پاکستانیوں کتنا چاہیے، کتنی ٹرانسمٹ ہوتی ہے، کتنے طریقے سے یہ کس طریقے سے عوام تک پہنچتی ہے، اسی طریقے سے کتنے جو ہے وہ سیکٹرز ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں، اور مہنگی بجلی کیوں ہیں، آئی پی پیز کے ذریعے ہم کیوں لیتے ہیں، کن کن ذرائع سے ہم بجلی حاصل کرتے ہیں، اور آیا آئی پی پیز کا جو معاہدہ ہے 103 آئی پی پیز جو ذمہ دار ہیں اس کے بدترین معاہدے کا ذمہ دار کون ہے، اور ہم کس طریقے سے موجودہ عوام کو ان چیزوں سے نکال سکتے ہیں. اور اس میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ آیا کہ کتنے پرسنٹ بجلی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چوری ہو رہی ہے، یہ ضائع ہو رہی ہے، اور ان چیزوں کا کوئی سدباب ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے پاس آج بڑے ایکسکلوسیو گیسٹ ہیں، بڑا نام ہے ان کا، مختلف عہدوں پہ رہے ہیں، بہت اہم ترین عہدے ہیں اور بڑی رسپیکٹ ہے ان کی، اور کریڈیبل آدمی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے. سابق وفاقی سیکرٹری ہیں برائے پانی و بجلی عرفان علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی عرفان علی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا عرفان علی صاحب، بات ہم شروع کریں گے کہ پاکستان میں کتنے قسم کی بجلی پیدا ہوتی ہے، ان کی کیا پرسنٹیج ہے، یہاں سے ہم بات شروع کرنا چاہیں گے. اور آپ کسی چیز کو بھی سوال کے ساتھ آپ کسی چیز کو جوڑنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، کیونکہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، مجھے کم. ٹھیک ہے سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ بنیادی طور پہ پاکستان میں مختلف ادوار آئے ہیں بجلی کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا ایک وہ زمانہ تھا 10-15 سال پہلے جب اس ملک میں بجلی کی بہت زیادہ شارٹیج آ گئی تھی، اور اگر 1 گھنٹے کے لیے بجلی آتی تھی تو 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور یہ پورے ملک کا عالم تھا، جس کی وجہ سے شدید یہ 2010-11 یا اس سے کچھ پہلے کا ٹائم ہے. تو اس وقت تو ہمارا سب سے بڑا شاید یہ ایشو تھا کہ بجلی پیدا کی جائے، اور آج یہ ایشو ہے کہ وہ بجلی پیدا تو ہو رہی ہے. ہمارے پاس شاید انسٹالڈ کیپیسٹی بجلی پیدا کرنے کی جو ہے وہ محکمے کے فگرز کے مطابق 44,000 میگا واٹ ہے. لیکن کیا وہ بجلی افورڈیبل ہے، یہ اب ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا. تھوڑا سا آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہوئے میں آپ کو تھوڑی سی یہ تفصیل بتاتا ہوں کہ ہماری بجلی کے بنیادی سورسز کیا ہیں. ہماری بجلی کے بنیادی سورسز میں سب سے پہلے تو ہائیڈل ہے، یعنی آبی بجلی، جس میں آپ کے تربیلا اور منگلا اور ورسک اور چشمہ اور یہ مختلف سورسز ہیں. ابھی اس پہ اور کام بھی ہو رہا ہے، دیامر بھاشا، داسو ڈیمز اور بھی پروجیکٹس ہیں. تو ایک تو ہائیڈل الیکٹریسٹی ہے، اور ہائیڈل الیکٹریسٹی آپ کی ٹوٹل جو باسکٹ ہے بجلی کی، اس میں تقریباً 27 یا 28% ہے. آج سے 30 سال پہلے اس کی یہ شاید 50% سے اوپر تھی، لیکن آج یہ تقریباً 27 سے 28% ہے. پھر اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے تھرمل سیکٹر. تھرمل میں کول، LNG، گیس، فیول، یہ بنیادی سورسز ہیں، اور یہ تقریباً 47% بجلی جو ہے وہ تھرمل بجلی ہے.
اس میں کچھ ایسی سورسز ہیں جو ہماری انڈیجنس ہیں، یعنی ہمارے اپنے ملک میں پیدا ہوتی ہیں، جیسے تھر کول ہے یا گیس کے کچھ پلانٹس ہیں، لیکن بہت زیادہ اس میں وہ سورسز ہیں جو ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، مثلا امپورٹڈ کول ہے، LNG ہے، RFO ہے۔ سملرلی ہمارے پاس جو اگلی سورس ہے بجلی کی وہ نیوکلیئر ہے، اور نیوکلیئر میں بھی ہم وقت کے ساتھ ہم نے اضافہ کیا ہے اپنی بجلی کا، 7-8% شاید وہ ہے۔ اور رینیوبل انرجی، رینیوبل انرجی 4 سے 5%۔ رینیوبل انرجی میں آپ کے سولر اور ونڈ بنیادی وہ سورسز ہیں۔ تو یہ ہماری بجلی کا مکس ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں، اور اس کی ٹرانسمیشن کی ذمہ داری جو ہے وہ NTDC جو ہماری بجلی کے محکمے کی ہی ایک کمپنی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جو 550 کی لائنوں پہ ان کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں پورے ملک میں۔ آگے سے اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے، لیکن سر ٹرانسمیشن کتنی کرتے ہیں کہ دیکھیں نا، ایک تو یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کے جو یہ وہ طریقہ کار ہیں، یہ وہ سورس ہیں جس سے پاکستان بجلی پیدا کرتا ہے، اور اس کا میجر حصہ جو ہے وہ اس کا میجر حصہ جو ہے ڈالر انڈیکس، یعنی کہ باہر سے چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اب میرا یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آپ نے کہا 44,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، اب اس میں پاکستان کی کنزمپشن کتنی ہے؟ ایک تو یہ میں نے پوچھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹرانسمیشن ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن میں آنے سے پہلے، وہ کتنا ٹرانسمٹ ہم کرتے ہیں اور کتنا رہ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کا، اور تیسرا پھر ڈسٹریبیوشن پہ آپ سے ہم گزارش کریں گے۔ جی ٹھیک، دیکھیں اس میں آئی ریممبر 2018 میں جب میں نے اس محکمے کا چارج لیا تھا تو تقریباً ہمارے پاس کیپیسٹی تھی ٹرانسمیشن کی 18,000 میگا واٹ۔ اس وقت ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی تو 32,000 ہو گئی تھی، اب تو بڑھ گئی ہے اس سے بھی، لیکن 18,000 میگا واٹ اس میں ہماری ٹرانسمیشن سسٹم کے کنسٹرینٹس تھے۔ تو اس کو بڑھاتے بڑھاتے اگلے 2 سالوں میں ہم 27,000 میگا واٹ پہ لے گئے تھے، اب شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہو، لیکن سیفلی 27 سے 28,000 میگا واٹ کو ٹرانسمٹ کرنے کی ٹو دا ڈسکوز از دا ڈسٹریبیوشن کمپنیز، وہ ہماری کیپیسٹی ہے۔ اچھا سر، میں یہاں پہ میں ذرا انٹرپٹ کروں گا کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ 18 وہ جو ہے وہ تھی میگا واٹ، اور اس کے بعد یہ بڑھ گئی ہے، آپ نے کہا آپ نے کوشش کی اور 27 تک آ گئی، لیکن جو سروے ہے ابھی ہمارے پاس جو اکنامک سروے آیا ہے وہ 2021-22 میں ہماری صلاحیت تقسیم کی 22,000 میگا واٹ ہے پر رک گئی۔ میں شاید اس سے ڈفر کروں، میرا ظاہر ہے میں ریٹائر ہوا تھا 2021 میں اور سیکٹری پاور تھا 2020 جولائی کے اینڈ تک، تو جو فگرز مجھے اچھی طرح یاد ہیں وہ یہ، اور ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا پھر اس سال، کیونکہ آپ کو معلوم ہے گرمیوں میں بجلی کی کھپت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بجلی کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے، اور یہ سیزنل ڈیمانڈ ہوتی ہے، سردیوں میں کم ہو جاتی ہے، تو گرمیوں میں ہم اس کو 26,000 اور اس سے زیادہ پہ لے گئے تھے۔ تو دیٹ از واٹ مائی انفارمیشن از۔ اب اگر کسی وجہ سے وہ گھٹ گئی ہے تو آئی کانٹ سے، لیکن ہم اس کو 26 سے 27,000 میگا واٹ تک۔ اور پاکستان کی کنزمپشن کتنی ہے سر بجلی کی؟ پاکستان کی کنزمپشن دیکھیں، اس میں تقریباً جو پیک کنزمپشن ہے یہ 30,000 یا 31,000 میگا واٹس تک جائے گی۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اس وقت بھی پاکستان کی آبادی کا 20% حصہ یا ایسے لوگ ہیں جن تک بجلی کی سہولت نہیں ملی، بلوچستان کے علاقے ہیں،
KPK کے علاقے ہیں، تو اس حوالے سے کنزمپشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔ جی سر، اب ذرا ہم آ جاتے ہیں ڈسٹریبیوشن پہ سر، تو ذرا وہ بتائیے گا کہ اس کی کیا سورس ہے جو ڈسٹریبیوشن ہے، اور کیا ان کے پاس صرف جو مختلف ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کے پاس صرف ڈسٹریبیوشن اور بلنگ ہے، یا یہ ان کے پاس لائسنس ہے آپ کے جنریشن کا بھی، ٹرانسمیشن کا اور ڈسٹریبیوشن کا؟ جی سر۔ دیکھیں، جو سرکاری کمپنیاں ہیں جو پورے ملک میں بجلی کی ڈسٹریبیوشن کی ذمہ دار ہیں، وہ تقریباً 9 یا 10 ہیں۔ ان میں پنجاب میں اس میں لیسکو، میپکو، گیپکو، یعنی ملتان، گجرانوالہ، لاہور، اسلام آباد، یہ سارے علاقے آ جاتے ہیں۔ صوبہ KPK میں ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے جس کو پیسکو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صوبہ سندھ میں کراچی الیکٹرک ہے۔ کراچی الیکٹرک جو ہے وہ پرائیویٹائزڈ ہے، اور کراچی الیکٹرک کے پاس جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن تینوں کا لائسنس ہے۔ باقی سب کمپنیاں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوشن کرتی ہیں، اور اس میں صوبہ سندھ میں ہمارے پاس سیپکو ہے، یعنی سکھر، لاڑکانہ اور اس کے ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں، اور ہیسکو یعنی حیدرآباد ایٹسیٹرا۔ صوبہ بلوچستان میں کیسکو یعنی کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، جو پورے بلوچستان کو لک آفٹر کرتی ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ آف کورس ہم پیسکو یعنی پشاور اور گیپکو یعنی گجرانوالہ کے تھرو آزاد کشمیر کو بھی بجلی سپلائی کرتے ہیں۔ یہ ساری کمپنیز جو ہیں تقریباً آج سے 20 سال پہلے وجود میں آئیں۔ ورلڈ بینک کی اس میں انٹرونشن تھی۔ اس سے پہلے یہ ایک ہی محکمہ تھا، وابڈا جسے آپ کہتے تھے، اور ایریا الیکٹریسٹی بورڈز تھے جن کو سینٹرلی کنٹرول کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر یہ آپ نے کمپنیوں کی شکل میں ڈسکوز فارم کی، اور ہر کمپنی کا اپنا ایک بورڈ جو کہ گورنمنٹ ان پلیس کرتی ہے وہ موجود ہے۔ تو دس از دا وے یہ کمپنیز فنکشن کرتی ہیں۔ ان کو بجلی دی جاتی ہے تھرو NTDC's ٹرانسمیشن سسٹم۔ یہ بجلی جو ہے وہ ایک باسکٹ ہے جس میں جتنے آپ کو سورسز میں نے بتائے وہ سب یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا میں ایک واضح کر دوں بات کہ میں نے آپ کو ہائیڈل کا بھی بتایا، کول کا بھی، LNG کا بھی، اور سارا یہ انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، یہ کیپیسٹی ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے اندر بھی سیزنل اور اکنامک ڈفرنسز آ جاتے ہیں۔ مثلا پانی سے جو ہم بجلی پیدا کرتے ہیں اس کا میکسیمم ہم گرمیوں کے اور برسات کے مہینے میں پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے سردیوں کا سیزن آتا ہے تو یہ پانی کی بجلی جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی جاتی ہے، کافی کم ہو جاتی ہے۔ سملرلی LNG پہ ہمارے پاس جو پلانٹس ہیں تو اس میں بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں LNG کی اویلیبلٹی پہ بھی منحصر ہوتا ہے، اور سردیوں میں آئی بیلیو کہ یہ جو LNG ہے ڈومیسٹک سیکٹر کو بھی سپلائی کی جا رہی ہوتی ہے، جس وجہ سے اس کی سپلائی ٹو دا پاور یونٹس کم ہو جاتی ہے۔ سملرلی ہمارے پاس گیس کے بھی یونٹس ہیں، جو پہلے گیس شاید ابنڈنٹ تھی، لیکن اب گیس جو ہے اس طرح ابنڈنٹ نہیں ہے، اور اس کو جو ہم پرووائڈ کر پاتے ہیں وہ شاید اس تعداد میں یا اس کوانٹٹی میں گیس نہیں ہے۔ تو یہ انسٹالڈ کیپیسٹی موجود ہے، لیکن اس کے اندر سیزنل اور اکنامک ریزنز کی وجہ سے ویریشن آتی ہے۔ اچھا سر، مجھے یہاں پر تھوڑا سا سمجھنا ہے، یس میں سمجھ گیا، مجھے یہ سمجھنا ہے، بڑے اچھے انداز میں آپ پاکستان کے عام آدمیوں کو بتا رہے ہیں ساری چیز۔ سر مجھے یہ سمجھنا ہے کہ 44,000 ہم جنریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے سر؟ اچھا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اکنامک سروے کی رپورٹ جنریٹ کرنے کی، ڈاکٹر صاحب قطع کلامی، جنریٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے، جی اچھا جنریٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے، تو ہم جنریٹ کتنی کرتے ہیں سر؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں۔ جنریٹ ایز پر ڈیمانڈ ہے نا جی، دو چیزیں ہیں، ایک تو بلکہ اب تو 3 چیزیں ہو گئی نا، ایک تو ہے اویلیبلٹی آف فیولز، اور ہائیڈل الیکٹریسٹی جیسے میں نے کہا سیزنل، وہ جن مہینوں میں اویلیبل ہے اس میں ہم
جب ہمیں ہائیڈل الیکٹریسٹی مل رہی ہوتی ہے تو وہ ہم ہر حالت میں لیتے ہیں, اس کو مسٹ ٹیک کہتے ہیں. اسی طرح دیگر انرجیز ہیں. تو یہ جتنی انرجیز ہیں یا جتنی بھی بجلی کی سپلائی ہے ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے اویلیبلٹی پہ. اب اس وقت جیسے حالات پیدا ہو گئے, آپ کے پاس فیول کی اویلیبلٹی لنکڈ ہو گئی آپ کے ڈالر کی اویلیبلٹی کے ساتھ, تو تھوڑی دشواریاں آ گئیں, جس وجہ سے امپورٹ آف فیول جو ہے شاید تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے آج کے دور میں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ امپورٹڈ کول پہ چلنے والے پلانٹس یا RLNG پہ چلنے والے پلانٹس یا RFO پہ چلنے والے پلانٹس اپنی فل کیپیسٹی پہ چلیں, تو شاید with the lesser availability of these fuels شاید وہ مشکل ہو. تو اچھا سر, یہاں ذرا سا مجھے تصحیح کر دیجئے. چلیں, یہ کیپیسٹی تھی 44,000, لیکن آپ نے بتایا, میں نے بھی یہاں پڑھا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے, یعنی ان کی جو آپ کو انڈسٹریل اینڈ ریزیڈینشل جو اس وقت ان کی ڈیمانڈ ہے, وہ تقریباً میرے سامنے جو آیا ہوا اکنامکس میں اکارڈنگ ٹو دا پاکستان اکنامک سروے 2021-2022 کی ہے, اس میں 31,000 میگا واٹ ہے. تو اگر میں یہ سمجھوں کہ 31,000 تو کتنا کہہ رہے ہیں آپ؟ 31,000 میگا واٹ. 31,000. یس, میرا خیال ہے میں نے بھی یہی کہا ہے, آپ نے بھی یہی کہا ہے. تو میرا یہاں پہ سوال ہے کہ سر 31,000 ان کی ڈیمانڈ ہے, ایک تقریباً 44,000 ہماری پاس کیپیسٹی ہے, اور اگر ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں انہی کی رپورٹ, تو 22,000 ہم ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. تو سر اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ تو 31,000 ہے, بنا ہم سمجھ سکتے ہیں 41,000, اور سپلائی ہم کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن کے لیے 22,000. اس کو ذرا سمجھائیے سر کہ یہ کیسے مینیج ہوتا ہے, اور اگر ہم 31,000 بنا لیتے ہیں جو ڈیمانڈ ہے, تو پھر یہ 22 میں سے 31 میں سے 22 نکال دیجئے, تو یہ 9 کہاں جاتی ہے سر؟ دیکھیں, جیسے میں نے گزارش کی کہ سارے پلانٹس ایک ٹائم پہ چل نہیں رہے ہوتے, اور سیزن کے حساب سے ڈیمانڈ چینج کرتی ہے. گرمیوں کے مہینے میں آپ کی ڈیمانڈ جو ہے 31,000 میگا واٹ تک پہنچ جائے گی, جبکہ سردیوں کے مہینوں میں خاص طور پہ دسمبر اور جنوری میں آپ کی ڈیمانڈ بعض دفعہ اتنی گر جاتی ہے کہ وہ بھی سسٹم کے لیے پرابلم بن جاتی ہے, 8,000 10,000 تک بھی چلی جاتی ہے. تو ڈیمانڈ کے حساب سے ہی آپ بجلی جنریٹ کریں گے. اب رہا اس بات کا سوال کہ 22,000 ہے, میں گرمی کو پک کر لیتا ہوں, میں گرمی کو پک کر لیتا ہوں کہ 31,000 ہماری ڈیمانڈ ہے, ہم 44,000 بنا سکتے ہیں, لیکن سر ٹرانسمٹ ہم صرف 22 کر سکتے ہیں یا 26 کر سکتے ہیں. تو اس میں بنیادی طور پہ میرا جو اپنا نظریہ ہے, اور جب میں فیلڈ میں تھا اور اس وقت یہ ڈالر کے حالات نہیں تھے, تو ہماری تو خواہش تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی کو بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ بجلی لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ آئیڈل کیپیسٹی کی پیمنٹس نہ ہوں, ہم زیادہ سے زیادہ بجلی لوگوں کو دے کے وہ پیمنٹس کریں. However, دیکھیے اس وقت گرمیاں ہیں یا پچھلے مہینے, تو آپ 8 سے 10,000 میگا واٹ پانی کی بجلی اٹھا رہے ہیں, 8 سے 9,000 پانی کی بجلی اٹھا رہے ہیں. یہ وہ بجلی ہے جو جب پیدا ہوگی تو آپ نے اٹھانی ہے, اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے, یو کین ناٹ ریفیوز اٹ, کیونکہ یہ پیدا ہو چکی ہے. اسی طرح رینیوبل انرجی کی جو بجلی آتی ہے سولر سے یا ونڈ سے, یہ بجلی آپ نے ہر حالت میں اٹھانی ہے, اس کی تعداد کم ہے. اور سملرلی آپ نے جو نیوکلیئر انرجی ہے وہ بھی اٹھانی ہوتی ہے, بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیوکلیئر پلانٹس کو بند کریں اور کھولیں, دیٹ از ناٹ دا وے اٹ ورکس. تو یہ وہ انرجیز ہیں جو مسٹ رن انرجیز ہیں جو ہمیں اٹھانی ہے ہر حالت میں, جس وقت وہ اویلیبل ہوں. ادارہ ہے NPCC, وہ
बिजली की कीमत को मद्देनजर रखते हुए और बिजली की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए वो प्लांट्स को इन एक्शन लाता है या उनसे बिजली लेना शुरू करता है। मसलन फर्ज कर लीजिए कि हमें एक स्टेज पे एलएनजी सस्ती है और कोयला महंगा है, तो हम एलएनजी को पहले चलाएंगे और कोयले को नहीं चलाएंगे जब तक कि उतनी डिमांड ना हो जाए कि हमें उसको भी चलाना पड़े। तो ये बाकी जितनी भी बिजली है जो हम चलाते हैं, ये मैं नॉर्मल सिस्टम की बात कर रहा हूं, वो आपको मेरिट ऑर्डर पे चलानी है ताकि महंगी बिजली, जो सिस्टम के अंदर महंगी बिजली आ रही है, वो आपको आखिर में चलानी पड़े और आप सस्ती बिजली पे रिलाय करें। तो आप बेसिकली जो बिजली बनाते हैं वो मेरिट ऑर्डर पे बना रहे होते हैं और आपके सामने जो डिमांड है और आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी है उसको और अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल है उसको सामने रखकर आप बिजली जनरेट करते हैं। ये जो बीच में फर्क आता है इसके अंदर, जैसे मैंने कहा, आपकी 31,000 मेगावाट की डिमांड है, लेकिन फर्ज कर लीजिए आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी 26,000 है या 27,000 है या 22,000 है जैसे आपने कहा, तो जाहिर है देन देयर इज अ लिमिटेशन, आप उसे ज्यादा कैसे ट्रांसमिट करेंगे। इसके अलावा भी एक इशू है जिस वजह से आप बिजली कम सप्लाई करेंगे। उसकी वजह यह है कि जिन फीडर्स पे चोरी है बिजली की, पूरे मुल्क में ऐसे फीडर्स हैं जिनके ऊपर चोरी है और लेट्स से 80% उसके ऊपर चोरी है, तो उसको भी आप फिर वहां लोड शेडिंग करेंगे, कम बिजली सप्लाई करेंगे, बिकॉज अगर आपने ज्यादा बिजली सप्लाई की तो ये आपके लॉसेस में इजाफे के मुतरादिफ होगा। तो ये मुख्तलिफ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, डिमांड और जनरेशन का आपको नजर। अब सर मुझे ये बताएं कि इस पे बड़ा सवाल उठता है कि पाकिस्तान में बिजली जो है वो चोरी होती है और बड़ी तादाद में चोरी होती है, तो पूरे पाकिस्तान में कुल कितनी बिजली चोरी होती होगी और उसका तकरीबन कितना नुकसान अमाउंट में हम बेयर करते हैं और किस जगह पर सबसे ज्यादा चोरी हो रही है सर? देखिए, मैं थोड़ी सी ये माजरत करूंगा कि एग्जैक्ट फिगर्स शायद अभी मुझे एग्जैक्टली, मैं आपको जनरल वो एक पिक्चर दूंगा इसकी। हमारे मुल्क में जो बिजली की चोरी है उसके मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं। मसलन केपीके को ले लें, केपीके में बिजली की चोरी जो है वो चंद इलाकों में मरकूज है, मसलन पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, डीआई खान, कोहाट, मालाकंड की तरफ चले जाएं चोरी नहीं मिलेगी। इलाकाई कल्चर्स का डिफरेंस भी सामने आता है। पंजाब में कहने को चोरी कम है, अगर आप लेस्को वगैरह से पूछें तो वो कहते हैं जी 10% या 11% हमारे लॉसेस हैं, लेकिन अगर आप उनका क्वांटम देखें, आबादी देखें, तो 10% और 11% भी काफी बड़ी रकम बन जाती है। सही बात। तो ये इसी तरह सिंध में सेप्को में, हेस्को में बिल्कुल अगेन चोरी है। अच्छा, जो फर्क है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, चूंकि मैंने 2 साल इस फील्ड में काम किया। पंजाब में जो चोरी है बिल्कुल है, ये कहना गलत होगा कि चोरी नहीं है, लॉसेस नहीं है, बहुत ज्यादा तफसील में जाएंगे तो लोग बोर होंगे, लेकिन पंजाब में चोरी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। पंजाब में जो चोरी है वो इलेक्ट्रॉनिक जराए से भी होती है, लैपटॉप्स और सिम्स भी यूज होते हैं, इसमें इंडस्ट्रियल कमर्शियल सेक्टर्स भी आ जाते हैं और डोमेस्टिक सेक्टर भी आ जाता है। ऑफ कोर्स करप्शन का एलिमेंट जो है वो कॉमन है ऑल ओवर द कंट्री जब भी चोरी होगी। अब सरहद में या केपीके में जो चोरी होती है वो इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, वो सीधा सीधा कुंडा लगता है, कुंडा लग के चोरी हो रही होती है और उसका पता चल जाता है चोरी का और उसके क्वांटम का, हर फीडर के लॉसेस का पता चल जाता है। इसी तरह सिंध में सेप्को,
اور ہیسکو میں. ہیسکو کے ایریا میں جو حیدرآباد کا ایریا ہے وہ ذرا زیادہ ڈیولپڈ اور اربن ہے, تو وہاں آپ کو میٹر کی چوری اور سوفسٹیکیٹڈ چوری پلازاز میں کافی ملے گی. لیکن باقی علاقوں میں سیون, مہر وغیرہ سیدھا سیدھا کنڈے کا حساب تھا. اسی طرح سیپکو میں زیادہ کنڈا لگایا جاتا ہے. بلوچستان کے اندر اچھا اتفاقاً ڈاکٹر صاحب یہ بتاتا چلوں, یہ میری خوش قسمتی ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے ان چاروں صوبوں میں کام کرنے کا موقع ملا. تو اس حوالے سے میں بالکل ان صوبوں کی کلچر اور اس سے آگہی تھوڑی بہت رکھتا ہوں, اینڈ ایمپتھائز بھی کرتا ہوں ان کے ساتھ. ہیونگ سیڈ دیٹ, بلوچستان میں جو چوری کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ, جسے میں کہوں گا نا, بڑے شہر تو کم ہیں, لیکن یہ جو ٹیوب ویلز ہیں جس کی بیس پہ ان کا ایگریکلچر چلتا ہے, اور ٹیوب ویلز کے بلز کا جو ایشو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے. لیکن اگر آپ کوانٹم میں دیکھیں تو وہ کوانٹم جو ہے اس طرح سے کم ہے. تو پورے ملک میں جو بجلی کی چوری ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. نیپرا ہر ڈسکو کو ایک لاس دیتا ہے کہ یہ لاس تمہارا ہم کرتے ہیں. لیٹ سے آپ نے, میں مثال دے رہا ہوں, آئی ایم ناٹ ویری, ابھی میں شاید آج کے فگرز آپ کو نہ بتا سکوں, بٹ لیٹ سے کہ نیپرا نے پیسکو کو یعنی پشاور کے پی کے کی ڈسکو کو ایک لاس الاؤ کیا which was 25%, لیٹ سے, مگر ہو سکتا ہے اس کی جو لاس ہے وہ 35 اور 40% ہو, جو کہ نیپرا اکنالج نہیں کر رہا. تو یہ سارے جو لاسز ہیں وہ الٹیمیٹلی ایک تو آپ کے سسٹم کی کو خراب کر رہے ہیں, آپ کے سسٹم کے بیلنس کو خراب کر رہے ہیں, اور نمبر دو آپ کے سرکولر ڈیٹ کو, جسے آپ گردشی قرضہ کہہ رہے ہیں, اس میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. اور یہ چوری جو ہے اس کا ایلیمنٹ جو ہے آئی تھنک اٹ از دیر آل اوور دا کنٹری. اور اب اس پہ ہی آگے چلتا ہوں پھر. ٹھیک. تو جب میں اس چوری کے حوالے سے ہی, اب اس کو کیسے ختم کیا جائے. چلے سر, میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے, اور اب میں آؤں گا اصل پہ مہنگی بجلی پہ, لیکن ایک چھوٹا سا بریک مجھے چاہیے سر. ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, ناظرین پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب, ہمارے ساتھ اس وقت ہیں سابق وفاقی سیکرٹری برائے پانی و بجلی عرفان علی صاحب. پاکستان کی بجلی کے حالات کے اوپر ہم بات کریں. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے, میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا, جی بتائیے سر. میں ڈاکٹر صاحب, اب ہم بات کر رہے تھے بجلی کی چوری کی اور لاسز کی. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور یہ لاسز جو ہیں یہ ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں, اور یہ سرکولر ڈیٹ میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. کرپشن اس کا حصہ ہے. تو یقیناً لوگوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے طور پر کوشش کی ہوگی. میں چونکہ ایک پریکٹیشنر ہوں تو میں ہمبلی جو میری پریکٹس تھی یا ہم نے اپنے دور میں کام کیا اس پہ روشنی ڈالوں گا. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو 3 پرنسپلز اڈاپٹ کرنے ہوں گے. پہلا پرنسپل ہے رول آف میرٹ, یعنی آپ پرفارمنس اور انٹیگریٹی کی بیس پہ لوگوں کو پلیس کریں ان کی پوسٹ پہ اور ان کو سپورٹ کریں, not on the basis of any other factor like political pressures etc. Rule of merit. نمبر 2, rule of law. جب آپ کوئی برائی ختم کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر اس میں قانون ایسے تو نہیں چلے گا نا
کہ آپ بڑے کو چھوڑ دیں اور چھوٹے کو پکڑ لیں، یا آپ طاقتور لوگوں کو یا صاحب اقتدار یا صاحب اختیار لوگوں کے لیے کوئی خاص ڈسپینسیشن کریٹ کر دیں. یو کانٹ ڈو دیٹ. یہ دو. اور تیسرا بھی ایک بہت اہم پرنسپل ہے، اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ جو آپ پالیسیز بناتے ہیں، اور یہ اوور آل صرف چوری کی بات نہیں ہے، اوور آل بات ہے. جب آپ پالیسی بناتے ہیں تو ہمارے ملک میں یہ ایک عام بات ٹھہری کہ ہم ٹرکل ڈاؤن پالیسیز بنانے لگ گئے. سرمایہ داری نظام کی جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے کہ پہلے الف کو امیر کر دیں، پھر اس سے بی کو پیسہ جائے گا اور پھر نیچے لوگوں تک آئے گا، یا مفادات نیچے تک آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی، اینڈ آئی کین بی رانگ، somebody can object to what I'm saying، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پالیسی بنے، چاہے بجلی کی بنے، چاہے کسی اور ادارے کی، اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عام آدمی کو وہ ڈائریکٹ مفاد مل رہا ہے کہ نہیں. یہ 3 پرنسپلز ہیں. تو جب ہم نے چوری کے خلاف مہم شروع کی اور پورے پاکستان میں کی، تو ان پرنسپلز کو اپنایا تھا. اور سب سے پہلے آپ کو اپنی ایگزامپل سیٹ کرنی پڑتی ہے. جو لوگ کوئی بھی دعویٰ لے کے چلیں تو ان کو اپنی ایگزامپل سیٹ کرنی پڑتی ہے. تو رول آف میرٹ اینڈ رول آف لا جب امپوز ہوا، اور پھر آپ کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایکنالج بھی کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو فیڈر وائز پورے ملک کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے، which at that time we took on ourselves. تو جب ہم نے کام شروع کیا چوری کے خلاف، تو اس وقت جو مجھے یاد ہے ہر مہینے 45 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ میں ایڈ ہو جاتا تھا. اور I am talking about August 2018. اور فروری 2020 تک ہم اس کو ہر مہینے کی فلو کہتے ہیں کہ اتنا آپ کا ہر مہینے سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا. تو جو فلو ہے اس کو ہم 12 ارب تک لے آئے تھے، 12 سے 14 ارب ان مہینوں میں. اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دسمبر تک اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے جائیں گے، which would have been a great thing. اس کے لیے ہمیں پورے ملک میں جو کام کرنا پڑا تھا، یہ تمام جتنی ڈسکوز تھیں اور ہمارے جتنی ٹیمز تھیں، مطلب ہمیں لوگوں سے اور پورے نظام سے جھگڑنا پڑا تھا، کیونکہ بہت بڑے بڑے لوگ بجلی کی چوری میں ملوث تھے. اور ہمارے یہاں کا سیاسی کلچر جو ہے وہ تو یہ ہے نا کہ میری مرضی کا ایس ڈی او لگا دو، میری مرضی کا ایس ایچ او لگا دو، میری مرضی کا تحصیلدار لگا دو، بٹ وہ اگر ہوگا تو آپ نہ چوری پکڑیں گے نہ کرپشن کو روکیں گے. سو ہم نے کوشش کی کہ ایک دفعہ بھی ایسا کچھ نہ ہو، جس کی وجہ سے یقیناً ہم جو کنسرنڈ سیکشنز تھے ان میں بڑے ان پاپولر تھے. دوسرا تھا رول آف لا. بڑے سے بڑا آدمی، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا، اگر برائی میں، کرپشن میں، چوری میں ملوث ہے تو جو قانون ہے اس پہ نافذ ہوا اور نافذ کیا گیا. تو اس کے نتیجے میں وی ہیڈ گریٹ ریزلٹس. ہمارے لوگوں پہ، مطلب آج ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ تو سارے کرپٹ ہیں، واپڈا کے لوگ یا بجلی کے لوگ. ایسا نہیں ہے. جیسے ہی آپ لوگوں کو پازیٹیو ٹارگٹس دیتے ہیں اور پازیٹیو ٹارگٹس کی طرف دیتے ہوئے سپورٹ کرتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ لوگوں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں. مثلا ہمارے لوگ راتوں کو بھی بجلی چوری یہ کنڈے اتار رہے ہوتے تھے اور مجھے ویڈیوز بھیج رہے ہوتے تھے اپنی. ہمارے لوگ ہر سیٹرڈے کو ہر مسجد میں اوپن کچہری کر رہے ہوتے تھے کہ کوئی حرام لینے کی شکایت ہے تو ہمیں بتائیں. یقیناً ساری برائیاں ختم نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. اور اس عرصے میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ لوگوں کو بڑی بڑی تکلیف بھی ہوئی، گولی بھی لگی لوگوں کو. مطلب مجھے آج بھی یاد ہے
मुझे पता चला कि मेरा एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिंध में वो खुद निकल के लोगों के मीटर्स चेक कर रहा था और एक MNA साहब का मीटर चेक करते हुए उसके साथ बड़ी ज्यादती की गई, उसको बहुत उसको तौहीन आमेज रवैये से गुजरना पड़ा, लेकिन देन वी केम इन हिज सपोर्ट। यस। और उस वक्त तक मिनिस्ट्री रुकी नहीं जब तक उन लोगों को हथकड़ी नहीं लग गई। बहुत सही। हालांकि उस वक्त FIR काटना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर बड़े बड़े लोग, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जो हमारे ताकतवर किसी भी सियासी जमात जो फौरन इस्तेहकाक की मूवमेंट शुरू कर देते हैं, वो लोग पकड़े गए और उनके साथ वही सलूक किया गया जो कि आम शहरी के साथ था। बहुत। मैं समझता हूं मतलब मेरे लिए वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बहुत कीमती है, या वो XCN या SDO। सर मुझे ये बताइए जरा सा कि ये जो फ्री बिजली दी जाती है ये किन किन महकमों को किनको दी जाती है, जिसकी सुना है कि बहुत बड़ी तादाद है और इसमें भी अरबों रुपए जो है वो आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है। किन महकमों को और कितने लोगों को दी जाती है सर ये? देखें, जहां तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी, आई बिलीव के जो आपके ये बिजली के महकमे के लोग हैं, इनको एक नंबर ऑफ यूनिट्स अलाउड है, ग्रेड 1 से लेके 20 या 21 तक जो इनको मिलते हैं। मेरी नजर में वो जो इनको यूनिट्स मिलते हैं, अगर आप उनको रैशनलाइज करना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम ये सोचें कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कोई बहुत बड़ा है तो शायद वो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है जितना यहाँ बातें हो रही हैं। जहां तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू अदर डिपार्टमेंट्स है, मेरे इल्म में ऐसा कोई नहीं है कि किसी और महकमे को हमारी तरफ से फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती हो। यकीनन मुख्तलिफ सूबों में और महकमों में अपने मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंसेस की शक्ल में सपोर्ट दी जाती है, और जो उनको बिल्स आते हैं वो उनके महकमे या सूबाई हुकूमतें वो बोझ यूटिलिटी अलाउंसेस की सूरत में वो उठाती हैं, लेकिन वो फ्रॉम द पावर मिनिस्ट्री कोई फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। चलिए सर, बहुत क्लियर किया आपने। इस वक्त तो बड़ी चर्चा चल रहा था, लेकिन आपका ये स्टेटमेंट बहुत ही वैलिड है। जी, हमारी गुफ्तगू जारी है साबिक वफाकी सेक्रेटरी बराए पानी और बिजली इरफान अली साहब से, लेकिन क्योंकि हमें एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम अगले न्यूज़ ब्रेक के बाद आपको पेश करेंगे और बहुत अहम उनकी ये गुफ्तगू है, उसको ज़रूर सुनिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त इरफान अली साहब हैं, साबिक वफाकी सेक्रेटरी बराए पानी और बिजली। उनसे हम बात कर रहे हैं। ये महंगी बिजली जो आवाम पर बहुत बड़ा बोझ है, ये क्या है सर, और इसका सोल्यूशन क्या है? एक तो मुझे सर इस पे आइए। ये पहले मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, मतलब हर वो आदमी, अब आई एम ए रिटायर्ड मैन, और जो बिजली के बिल का बोझ है वो यकीनन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसकी वजह यस सारी की सारी इट डज नॉट, वो सारी की सारी पावर मिनिस्ट्री के अंदर से वजह नहीं निकल रही। उसके अंदर जो बड़ी वजह है वो आपके एनर्जी क्राइसिस जो यूक्रेन वाली जंग के बाद हुआ, और आपके मुल्क में डॉलर का क्राइसिस। देखें ना, आप अगर इस वक्त पैरिटी देखें इंडिया और बांग्लादेश के साथ, उनकी करेंसी की और डॉलर की और अपनी करेंसी और डॉलर की, तो बहुत बड़ा फर्क है। और चूंकि आपको ये फ्यूल्स इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं और आपके बहुत सारे प्लांट जो हैं वो डॉलर इंडेक्स्ड हैं, तो आपके ऊपर बिजली की कॉस्ट वो बढ़ जाती है। तो पहले तो ज़रूरत ये है कि आई डोंट थिंक कि ये नामुमकिन बात है। आई थिंक कि ये स्पेक्यूलेशन जो हमारे मुल्क में चल पड़ी है डॉलर के हवाले से, द गवर्नमेंट नीड्स टू बी वेरी एक्टिव ऑन दैट एंड गो अ लिटिल आउट ऑफ द वे। स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये सिचुएशन को संभालना होगा। जहां तक बिजली के महकमे का ताल्लुक है, यू नीड टू गिव रिलीफ टू पीपल,
اور میرے ذہن میں ظاہر ہے میں کسی وہ اس میں کنسلٹیشن یقیناً منسٹری کے لیول پہ ہو رہی ہوگی اور وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، وہ اس وقت ریلیونٹ ہیں، مگر میرے ذہن میں 2 یا 3 چیزیں آتی ہیں جو فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو جب ہم آپ کا بل دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں 18% شاید جی ایس ٹی ہے، پھر اس کے اندر اگر آپ ایک میعاد سے زیادہ بجلی خرچ کرتے ہیں 20,000 یا 25,000 تو آپ پہ انکم ٹیکس یا ود ہولڈنگ ٹیکس بھی لگ جاتا ہے، پھر آپ کے پاس پروونشل لیویز بھی لگ جاتی ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنی سپیس آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی جس کے اندر وہ کچھ کر سکے، اور میری نظر میں ایک سپیس تو یہ ٹیکسیشن ہے، جو پھر ظاہر ہے ٹی وی کا بل لگا دیتے ہیں، ریڈیو کا بل لگا دیتے ہیں، یہ شاید رقم بہت بڑی نہ ہو، انالوجی غلط ہے، آپ بجلی کے بل کو بجلی پہ رکھیں، کاسٹ آف الیکٹریسٹی پہ رکھیں، اس کے ذریعے ایس بی آر اپنا انکم ٹیکس وصول نہ کرنے لگ جائے۔ آئی تھنک دے ہیو ٹو بی مور ایکٹیو آن دیئر کاؤنٹ، اور یہ انڈائریکٹ طریقہ یا آسان اور سہل طریقہ اس سے تو ایک تو گورنمنٹ کو یہ ٹیکسز جو ساتھ ساتھ لگ رہے ہیں اس پہ دیکھنا ہوگا۔ دوسرا ایلیمنٹ جو میں سمجھتا ہوں جس پہ گورنمنٹ کو شاید سبسڈی دینی چاہیے یا لون دینا چاہیے لوگوں کو، جو اس وقت نیڈ آف دا ڈے ہے، وہ سولرائزیشن۔ ایک تو ہے نا کہ آپ گرڈ میں سولر انرجی ڈالیں، اس میں ٹائم لگے گا، آپ لوگوں کو آف گریڈ یہ جو نیٹ میٹرنگ اور بجلی پیدا کر رہے ہیں اس وقت، آپ صوبہ سرحد میں کے پی کے میں بلوچستان میں جائیں، لوگ اپنی ضرورت کے تحت ٹیوب ویلز پہ بھی انہوں نے سولر پینلز لگا لیے ہیں، دکانوں پہ لگا لیے، اس میں لوگوں کو سہولت دیں۔ اگر کوئی ڈیوٹی ہے پینلز پہ ختم کریں، پینلز کی کوالٹی کو انشور کریں اور اس کی کاسٹ کو شیئر کریں لوگوں سے، اور خاص طور پہ ڈومیسٹک سیکٹر سے جو عام آدمی ہے، تاکہ اس کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ اس ابنڈنٹ سورس سے پوری ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ریفارم سے گھبرائیں مت، ریفارم لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور جو میں نے آپ سے گزارش کی، آپ نے وہ جب آپ پرائیویٹائز کریں گے تو کریں گے، آئی ڈونٹ نو، میں اس پہ ابھی اپنے کامنٹ نہیں دیتا ہوں، لیکن آپ کے جو محکمے ہیں ان کے ذریعے اپنے لاسز کو، اپنی چوری کو آپ موٹیویشن کے ذریعے، سپورٹ کے ذریعے اور ڈی پولیٹیسائزیشن کے ذریعے بالکل آپ ان سے کام لے سکتے ہیں۔ ٹھیک، سو دس از دا وے۔ اچھا سر، آپ آتے ہیں کہ ذمہ داری دی جاتی ہے بہت زیادہ، ابھی سینٹ میں بھی اس کو کہا گیا کہ جناب 103 آئی پی پیز جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس تمام جو اس وقت مہنگی بجلی ہے، اور ماضی میں ان حکومتوں پر سوال اٹھایا گیا جنہوں نے بڑے خطرناک معاہدے کیے ہیں آئی پی پیز کے حوالے سے، اس پہ ذرا آپ بتائیے سر۔ دیکھیں، مختلف پالیسیز کے تحت معاہدے ہوئے ہیں، پہلے 4 کی پالیسی آئی تھی، پھر اس کے بعد 2002 کی آئی ہے، 2006 کی آئی ہے۔ تو ایک تو میں بات کہوں گا کہ دیکھیں، پالیسی جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کنزیومر کو سامنے رکھنا چاہیے، صرف انویسٹر کو نہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس آدمی نے فائدہ اٹھانا ہے، اس نے انویسٹ بھی کرنا ہے، تو ایک حد تک تو اس کی انٹرونشن جائز ہے، لیکن اگر ساری کی ساری پالیسی ہی وہ بنانے لگ جائے یا اس کی بیہسٹ پہ بننے لگ جائے تو یقیناً اس میں عام آدمی کی انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی۔ شاید یہ ہوا۔ میری نظر میں گیس آپ کو بجلی لانے کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے تھی، اور انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو اٹریکٹیو وہ چیزیں کرنی تھی، لیکن اس کے اندر جو آپ نے ریٹرن آن ایکوٹی دیا ہے وہ شاید کئی جگہوں پہ کچھ زیادہ ہی دے دیا۔ سملرلی آپ نے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، ریٹرن آن ایکوٹی کیپیسٹی پیمنٹس کا حصہ ہے، آپ نے
جو ڈالر انڈیکسیشن ان پلانٹس کی بھی کر دی جن کے اندر فورن انویسٹمنٹ کا کمپوننٹ اتنا بڑا نہیں تھا, لوکل کمپوننٹ بھی تھا. آئی تھنک دیٹ شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن. مگر اب آپ یاد رکھیں کہ آگے بڑھنے کی بات ہے, ہمیں آگے آنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں کچھ ساتھیوں سے ڈسکس بھی کر رہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جتنے بھی انویسٹرز ہیں انکلوڈنگ فورن انویسٹرز, ان کے ساتھ بیٹھ کر وی نیڈ ٹو آسک دم کہ یہ جو وہ ریٹرن آن ایکوٹی لیتے ہیں, اور یہ بڑے بڑے پلانٹس کی خاص طور پہ بڑی ریلیونٹ ہے, وہ والنٹیرلی 3 سے 4 سال تک اس کو ریڈیوس کریں. سبسیکوینٹلی ہم اس کو میٹ کر لیں گے, لیکن 3 سے 4 سال تک اس کو ریڈیوس کریں تاکہ یہ جو ہم پہ ریٹرن آن ایکوٹی کا اور کیپیسٹی کا بوجھ ہے یہ کم سے کم ہو. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور جو پلانٹس آپ لگا رہے ہیں آپ کو ذرا ہاتھ روک کے یہ سوچنا چاہیے. ہم نے اپنے دور میں آپ کو ایک نظام دیا تھا, کمپیوٹرائزڈ سسٹم تھا جسے آئی جی سیپ کہتے ہیں. ہم نے 2040 تک کی ڈیمانڈ ورک آؤٹ کی تھی اور اس کے اندر جو لیسٹ کاسٹ کے پروجیکٹس تھے ان کو ورک آؤٹ کیا تھا. یعنی اگر آپ کی ڈیمانڈ 3% انکریز کر رہی ہے تو آپ کو اتنا ہی بڑھنا چاہیے جنریشن. اس آئی جی سیپ کو, جس کو بعد میں کچھ لوگوں نے خراب کیا ہے ایسے, کیونکہ ایک لالچ ہے بہت سارے لوگوں کو, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن جس کو لالچ ہو جاتا ہے نا کہ مجھے پاور کا یہ پلانٹ مل جائے, وہ بعض دفعہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں, بعض دفعہ دیگر لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ مل جائے بیکاز بیٹھے بٹھائے اربوں روپیہ پاکستان کی گارنٹی پہ ان کو مل رہا ہوتا ہے. آئی تھنک دس نیڈس ٹو اسٹاپ. اور نیپرا کو اور منسٹری کو اس آئی جی سیپ کے اندر جو ڈسٹورشنز کریٹ کی گئیں ان کو روکنا ہوگا, ان کو ریموو کرنا ہوگا. ایسے پلانٹس جن کو 2045 میں لگنا چاہیے ہماری ورکنگ کے مطابق, ان کو 2025 میں نہیں لگ رہا ہونا چاہیے. دوسرا, رینیوبل انرجی کے ہم نے جو رینیوبل انرجی پالیسی دی تھی اس کے تحت ہم نے ایک تو کمپیٹیٹو بیڈنگ کی بیس پہ رینیوبل انرجی کی پالیسی دی تھی پہلی دفعہ, ٹرانسپیرنٹ, اور دوسرا ہم نے ٹارگٹ فکس کیا تھا 25% کا 2025 تک. آئی بلیو کہ اس پہ سیریسلی کام کرتے ہوئے حکومت کو رینیوبل انرجی کی انڈکشن کا میں اضافہ کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ٹرانسمیشن سسٹم کو بھی امپروو کرنا چاہیے. رینیوبل انرجی گرڈ میں لانے کے لیے ٹرانسمیشن سسٹم کی امپروومنٹ ضروری ہے. سر میرے پاس چیزیں ہیں جن کو بیٹھ کر اگر ورک آؤٹ کیا جائے جی بہت ریشنلائز کیا جا سکتا ہے. جی میں کیونکہ میرے پاس وقت بالکل, بلکہ ہم نے زیادہ وقت لے لیا ہے تھوڑا, اور وہ ہم ایکسٹرا بھی چاہ رہے تھے کچھ باتیں کرنا, لیکن ہم کسی اور اسٹیج پر آپ کو دوبارہ موقع دیں گے, اور کچھ اور سوالات ہیں جس کی تشنگی ہے جو ہم چاہیں گے, ان میں کچھ بہت اہم کے ایس سی کے حوالے سے ہم بڑی, اور جو ایگریمنٹ ہے جو شنگائی کا تھا, اور جو ابھی ابراج کے حوالے سے جو نئی ڈومیسٹک لوگ آئے ہیں اس میں کیا پرابلمز ہے, اور ایک جو نیشنل سیکیورٹی کا آپ کے ڈاکٹر صاحب مجھے اس میں صرف 2 فکروں میں ایک بات کہنی ہے. جی بول دیں. 2 فکروں میں ایک بات کہنی ہے جلدی بول دیں سر, which is very important. جلدی بولیں. دیکھیں حکومت کا ابراج کے ساتھ بھی معاہدہ تھا کہ جب بھی وہ اپنے شیئرز بیچیں گے کراچی الیکٹرک کے تو وہ ہم سے نیشنل سیکیورٹی کلیئرنس لیں گے. اسی بنیاد پہ ہم نے ان کو نیشنل سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی تھی کیونکہ انہوں نے ٹرانسپیرنٹلی ہمیں اپنا معاہدہ نہیں دکھایا تھا. میں سن رہا ہوں کہ اب بھی کیمن آئلینڈ میں کسی گروپ نے ابراج چونکہ بینکرپٹ ہو گیا ہے تو ان کے شیئرز خریدے ہیں. اب وہ کیمن آئلینڈ کی عدالت میں معاملہ چل رہا ہے, لیکن میرا یہ کہنا ہے اور میں آپ کے ارباب اختیار تک یہ بات پہنچا چکا ہوں کہ جناب ہمیں پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز کو سامنے رکھنا ہے. جو بھی کراچی الیکٹرک کی مینجمنٹ کو لے اسے پہلے حکومت سے نیشنل سیکیورٹی کلیئرنس لینا ہوگی. ہی کین ناٹ ڈینائی دیٹ رائٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. میری یہ ریکویسٹ ہے جو آپ کے ذریعے میں ارباب اختیار تک پہنچا رہا ہوں کہ کراچی ہماری شاہرگ ہے, ہماری معیشت کی, اور ہمارا سب سے بڑا شہر ہے.
ہم اس کے سب سے اہم ایشو الیکٹریسٹی کو جس کے ہاتھ میں دیں, اور میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, میں بالکل کسی کے, میں صرف چاہ رہا ہوں کہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر طریقے سے اس پارٹی کی ویٹنگ سیکیورٹی بیسس پہ ضرور کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر, 2 منٹ میں آپ کو اور دوں گا. مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کو او ایس ڈی کیوں بنایا گیا سر؟ 2 منٹ آپ کے پاس ہے سر, اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجئے سر. دیکھیے, میں نے تقریباً 40 سال کی ملازمت کی ہے, اور اس میں 18 دفعہ مختلف موضوعات پہ لڑ کے ہٹایا گیا ہوں, اور میں بڑے فخر سے جب بھی اپنی آٹو بایوگرافی لکھوں گا تو وہ عرض پاک کے لیے یہ چیزیں کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے, باعث زحمت نہیں. پاور سے بھی مجھے ہٹانے کی ایک بنیادی وجہ, ایک تو اوور آل سیاسی ماحول تھا جو اس وقت بن گیا تھا, اور سیاسی لوگ جو تھے وہ اب کھل کر کہہ رہے تھے کہ اس طرح تو کام نہیں چلے گا, کہ ہماری مرضی کا کوئی آدمی بھی نہیں لگتا, اور کوئی ہم میں اور دوسروں میں فرق نہیں کیا جاتا. اور اس کے علاوہ جو بڑی اہم بات ہے اور جس چیز پہ ہم نے سٹینڈ لیا تھا وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ تھا. نیٹ ہائیڈل پروفٹ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ایک رائٹ ہے ان صوبوں کا جہاں سے پانی کی بجلی پیدا ہوتی ہے, پنجاب, سرحد یعنی کے پی کے دونوں سے, لیکن اس کو کس طرح سے دینا ہے وہ اس پہ ہم نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے ایک ڈیسیجن حاصل کی تھی جو ہماری نظر میں آئین اور مملکت پاکستان کے مفاد کی ڈیسیجن تھی, اور وہ ڈیسیجن منٹ بھی کر دی گئی تھی, اور وہ منٹس ایشو ہو گئے تھے. لیکن 1 مہینے کے بعد وہ منٹس لو اینڈ بی ہولڈ بدل دیے گئے, اور اس منٹس کو بدلنے والوں نے یقیناً اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ یا لوکل انٹرسٹ کو مد نظر رکھا, یہ سوچے بغیر کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا بوجھ ہے, اور ہم اس موقع پر خاموش نہیں رہے تھے, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اٹھ کے بولے تھے. وہ کون سی حکومت تھی سر؟ بس اتنا بتا دیں سر, وہ حکومت کون سی تھی سر؟ یہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے انیشلی ہمارے ایفرٹس کو بہت سپورٹ کیا تھا, لیکن جب یہ ایشوز بہت زیادہ بڑھ گئے تو ان کی سپورٹ ختم ہو گئی تھی, اور اس میٹر میں نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں ان کے پرنسپل سیکرٹری کا ڈائریکٹ رول تھا. ٹھیک ہے, اعظم خان صاحب کا تھا. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ نگی رہی. لیکن ایک بات یہاں کہتا چلوں گا جناب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے اور آرمی چیف صاحب سے کہ آپ اس وقت پوری توجہ دیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو عوام کو اس وقت مہنگی بجلی اور بجلی کی چوری اور یہ ساری چیزوں کی پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں. عرفان علی صاحب کے حوالے سے میں دونوں اہم ترین جو پاکستان کی اس وقت پوسٹ ہیں, جناب کاکڑ صاحب وزیر اعظم اور جناب عاصم منیر صاحب, جنرل عاصم منیر, آپ دونوں اس کو انویسٹیگیٹ کر لیجئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ عرفان علی جیسے کریڈیبل اور جنہوں نے کام کر کے دیا اور جس کی بنیاد پر ان کو مختلف محکموں سے ہٹایا گیا, میرٹ پہ آپ کو بہت سارے سلوشن ہمارے پروگرام میں مل بھی گئے اور حقائق بھی مل گئے, تو ایسے لوگوں سے جو اب بھی اس ملک کا حصہ ہیں اور ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سروسز کو ہائر کیا جائے, بلایا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ کس طریقے سے اب اس مسئلے کو حل کر کے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا جائے. تشنگی رہی, کسی سٹیج پر اور بات کریں گے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.